سے قتل نہیں کیا۔ جب واپس پلٹے تو اس نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ ساتھ والا جو دیکھ رہا تھا صحابی کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، اس نے کہا نبی کی تلوار ہے، اس کا حق ہی نہیں ہے کہ عورت کو میں قتل کروں۔ اور میں اس نے کہا اس لیے حضور نے آپ کو تلوار دی ہے۔ جب سوچیں ذرا، یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، یہ سبق تھا۔ سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے، عورتیں شکنجے میں آ گئی ہیں اور وہ بھی ساتھ ہی ہیں، وہ شعر وغیرہ پڑھ کے ان کو باہر رہی تھی، اور لیکن اوپر پہنچ کر قتل نہیں کیا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں ہیں، حضور نے وہ نوازا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاتم طئی کی بیٹی قید ہو کے آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو ان کے ہاں اس وقت بھی ہوگا کوئی روایت، دوپٹہ وغیرہ ان کا نہیں تھا، ظاہر ہے جنگ میں ایسے مسائل بن جاتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر دی، فرمایا سب سے پہلے دوپٹہ لو، دوپٹہ۔ حضور نے فرمایا اب کیا چاہتی ہو، یہاں رہنا چاہتی ہو واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا وہ واپس جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ۔ جب وہ گھر گئی اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ ایک بار اس نبی سے تم نے ضرور ملنا ہے، ایک بار تم نے اس نبی سے ضرور ملنا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے آیا، جب حضور کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حاتم طئی کے بیٹے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان اور جہاد کیا، اور بیٹی کو بھی اللہ نے اسلام دے دیا۔ غزوہ بنی مستلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں ثابت بن قیس، نام کیا ہے جی؟ سے کے ساتھ ہے ثابت بن قیس۔ وہاں کے کوئی ہزاروں بکریاں اور کئی قبیلوں کے لوگ، عورتیں بھی مرد بھی قید ہو گئے۔ تو جب قید ہو کے آئے تو وہاں کا جو رئیس تھا اس کی جو بیٹی تھی وہ ثابت بن قیس کے یہاں لونڈی بنی، بانٹتے ہیں نا عورتوں کو یہ جنگ کی صورت میں اگر ہو جائے تو، ان کی لونڈی بنی۔ تو انہوں نے ثابت بن قیس کو کہا، رئیس کی بیٹی تھی نا، انہوں نے ثابت بن قیس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کل آزادی لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے ابھی رہنے دیں، کل تک مجھے ٹائم دیں تاکہ میں آزادی حاصل کر لوں۔ آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحابی رسول تھے، یہ ہے عورت اپنے پاس ہے، اپنے گھر میں ہے، ٹائم مانگا ہے، پیچھے سے علاقہ لونڈی بن گئی ہے، رسول اللہ نے تقسیم کر کے دی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا، وہ رہی۔ اگلے دن جب اس سے پوچھا کیسے آزادی حاصل کرو گی، اس نے کہا مجھے اپنے رسول کے پاس جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئی تو جب حضور نے ان کا چہرہ دیکھا نا، رئیس کی بیٹی ہے، اچھے گھرانے کی، مطلب ظاہری طور پہ دنیاوی معاشرت ان کا بہتر تھا، جب وہ آئی تو حضور نے ان کے چہرے پر غمی دیکھی۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے وہاں سے آزاد کریں اور اپنے پاس رکھ لیں، وہاں سے آزاد کروائیں، آپ اپنے پاس رکھیں، میں ایک آقا کی بیٹی ہوں۔ حضور نے فرمایا، پھر بھی جب اس نے یہ بات کی تو غم اس کے آثار تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اگر ایسے کروں کہ تمہیں لونڈی نہیں، تمہیں اس کو پیسے ادا کر کے میں آزاد کر کے نکاح کر لوں تو ٹھیک ہے۔ یکا یک اس کے سارے غم ختم ہو گئے۔ ایسا حسین عورت چاہتی ہے، حسین شوہر، عزت والا شوہر، یاد رکھنا۔ تو حسن میں حضور کے بعد کون ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام کی جو اللہ نے عزت مقام دیا، وہ ایک دم میں جو غم تھے سارے ٹل گئے۔ اس نے کہا یہ کرم ہو جائے تو کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ثابت بن قیس کو۔ ثابت بن قیس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کو پیسے دیے، وہ نہیں لیتا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے جو ہیں تم لو، دیے۔ نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور اپنے ساتھ نکاح کیا۔ اس ہماری ماں کا نام جویریہ ہے۔ کیا نام ہے جی؟ جویریہ۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے جی، یہ اسلام ہے کہ اٹھا کے وہاں سے رئیس کی بیٹی نہیں رکھا، کائنات کے سارے بادشاہوں کے محبوب کی بیوی بنا دیا۔ اور 14 صدیاں گزر گئی، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اسلام میں عورت کی اتنا رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا جو لوگ انسانیت کے نام پہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ویلفیئر بنائے ہیں، اتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں، لیکن آپ نے ان کی اصلیت دیکھ لی کہ وہ انسانیت کے کتنے بھلے دار ہیں۔ وہ انسان کے ساتھ بطور مسلم ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے کوئی اتنے قتل و غارت نہیں کی، وہ کوئی اتنے بڑے دہشت گرد نہیں ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کو پہلے دہشت گرد بناتے تھے پھر مارتے تھے، اب تو دہشت گردی والی بات بھی ختم ہو گئی، وہ بھی نہیں ہے۔ پہلے ہمارا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ داڑھی پگڑی والے کو بنا کے پھر اس کو وہ دہشت گرد بناتے پھر مار دیتے، کہتے یہ دہشت گرد ہے۔ اسلام زندہ باد، بس اس جہان میں اسلام سے سلامتی ہے اور اسی سے امن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام میں عورت کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ویسے سب کو عزت دی ہے، لیکن یہاں احترام ہے اس کا۔ میں ایک جملہ سناؤں آپ کا حیران ہو جائیں گے، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟
کتنے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں نا. یہ روم ابھی جو ہم سب کو تنگ کر رہا ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں آدھا فتح ہو گیا تھا. یہ اس وقت بھی ان کو تنگ کرتے تھے، سلطنت قائم تھی تو ان سے معاہدہ تھا، تو یہ جتنا معاہدہ رہا 2 سال رہا 3 سال رہا تو یہ تنگ کرتے راتوں کو، یا کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کر دیتے، کوئی حملے کی خلاف ورزی کرتے. حضرت امیر معاویہ یار بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں، بس ساری فوجیں اٹھائیں بارڈر پہ لگا دی کہ جس رات کو 12 بجے ٹائم ختم ہوگا نا ہمارے ان کے ساتھ معاہدے کا، اس رات حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دینا. یہ کیا کرتے ہیں، یہ آئے دن نیا نیا کام انہوں نے کیا ہوتا ہے، کبھی ہماری فوج پہ حملہ، کبھی ہمارے رعایا پہ حملہ، کبھی کیا کیا ہوتا ہے. ساری فوجیں چڑھا دیں، فوجیں وہاں پہنچ گئیں جناب، ایک رات میں آدھے روم تک پہنچ گئے. وہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ رات صبح جب کی تو کئی علاقوں تک، کئی کوسوں میل تک پہنچ چکے تھے اور فتوحات ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضور آپ نے ان سے معاہدہ کا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، جب کسی سے معاہدہ ہوگا وہ جتنی مرضی آپ سے ظلم و ستم اور زیادتیاں کرے، جب دلائل وغیرہ یا یہ چیزیں نہ ہوں تب پھر بھی تم نے اس سے معاہدہ کا پوچھنا ہے کہ یہی ہمیں شکایت ہے، اگر یہ شکایت ہوئی تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا. دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ویسے معاہدہ ٹوٹنے پر حملہ کرنا ناجائز ہے جب تک ان سے دوبارہ معاہدہ نہ پوچھا جائے. آپ نے حضور کی حدیث کے خلاف کیا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا ساری فوج کو واپس بلاؤ، فتح کیے ہوئے علاقے واپس دے دیے، ان سے معذرت کی، جو نقصان ہوا تھا وہ بھی پورا کیا. یہ ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. یہ دین ہے. آج تو کوئی کسی کو ایک اینٹ نہیں دیتا. اتنی بڑی سلطنت کا حصہ فتح کیا ہوا واپس کر دیا اور معذرت بھی کی، ان کا نقصان بھی واپس کیا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. وہ سکالر لوگ ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہوئے ہیں اور کیسی جہاد کی آیات اور ان کا مفہوم اور ترجمہ بیان کرتے ہیں. جہاد صرف ایک جملہ یاد رکھنے، جہاد صرف اعلاء کلمت اللہ. جہاد کا مقصد احترام انسان ہے، احترام مسلم بھی نہیں ہے، احترام انسان ہے. انصاف کر انسان کے لیے کوئی بھی انسان ہے جس مذہب سے مرضی تک، اس کے لیے انصاف ہے. اسلام جہاد اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے انصاف ہے. انصاف جو بھی جہاں ہوگا اس کے لیے انصاف ہے. میں آپ نے یہ ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت علی کی زرہ ایک یہودی کے سامنے پکڑی گئی. آپ نے فرمایا زرہ میری ہے، اس نے کہا میری ہے. آپ نے امیر المومنین تھے اس وقت، آپ نے کیس دائر کیا، اپنی عدالت میں کیس دائر کیا. جب کیس دائر کیا تو جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بیٹا حسن ہے. انہوں نے کہا نہیں، حسن کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جن کا نام آتے ہمارے دل تھر تھراتے ہیں. امام حسن کی بات ہے، امام حسن لاڈلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے. جب باہر نکلنے لگے تو حضرت علی نے کہا میں اسلام پہ راضی ہوں. خوش ہو کے واپس گئے. اس یہودی نے پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیوں کیا ایسے؟ فرمایا کیونکہ ہمارے اسلام میں گواہ چاہیے، گواہ میرے پاس ہے نہیں. عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے، لہٰذا اس لیے میں نے نہیں کیا. اس نے کہا اگر تمہارا اسلام تمہیں اتنی تعلیم دیتا ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. یہ زیرہ آپ کی ہی ہے، زیرہ آپ کی ہے، لیکن آپ کے پاس گواہ نہیں. یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے. کٹہرے میں لے کے کھڑا کر دیتا ہے وہ امیر و غریب کو. ایک گھوڑ دوڑ میں ایک صحابی کے بیٹے نے، گھوڑا ایک کسی غریب کا دوڑا تو صحابی کے بیٹے نے اس کو کہا ہم جو ہے نا وہ عزت والے لوگ ہیں، آپ نے ہم سے گھوڑا کیوں دوڑایا ہے؟ اس کو زجر و توبیح کی. اس نے جا کے حضرت عمر کو شکایت کی. حضرت عمر نے کہا اس کو بلاؤ. جب بلا کے لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھتر لگاؤ، ساتھ کہو تم بڑے معزز ہو، تم بڑے معزز ہو. یہاں غریب و امیر سب. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے ایک بندے نے اپنی قوم بتائی، آپ لال پیلے ہو گئے. فرمایا اب بھی قومیں بتاتے ہو؟ اسلام آ گیا، بات ختم، اب قومیں نہیں ہے، صرف اسلام. یہ دین ہے. یعنی اسلام ایک امن کا درس دیتا ہے میرے بھائیو. اسلام ایک بہت اعلیٰ تعلیم ہے جسے لوگوں نے بدنام کر کے معاملات کر دیا. آپ کے سامنے ہے، اب تک بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے اتنے قتل نہیں کیے. اب بھی تاریخ اٹھائے. جنگ عظیم تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک تھی، دوسری تھی یا پہلی تھی، دونوں میں کس نے قتل کیا؟ مسلمانوں نے. کس نے قتل کیا؟ کس نے کس کو مارا؟ ہم نے مارا. ہمارے ہاں اتنی بڑی سلطنتیں فتح ہو کر قتل و غارت اتنا نہیں ہوئی. اتنی بڑی ہندوستان کی اتنی بڑی اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی سر عام. اللہ تبارک و تعالی پھر سے اسلام کا نظام ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے.
اور اس کائنات میں جو تاریکی پھیل گئی ہے اللہ اس کے نور سے روشنی نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، فرمایا تم اللہ اکبر اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم نکالو ان کو جہاں سے تمہیں نکالا تھا۔ انہوں نے مکے سے نکالا تھا تو قانون آ گیا فتح مکہ کے بعد حدود حرم میں کوئی کافر نہیں رہ سکتا۔ حدود حرم میں یہ قانون بن گیا کیونکہ وہ ایک حرم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ حدود حرم میں کافر نہیں رہ سکتا اور ہم بھی کسی جانور کو قتل کر سکتے ہیں، کیڑی مار سکتے ہیں، وہاں شکار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، درخت کاٹ سکتے ہیں، نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے پورا ایریا حرم ہے۔ تو ہمارے لیے بھی وہ حرم ہے جیسے کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے وہ کلمہ نہیں پڑا، ان کو وہاں سے نکال دیا اور ہمیں رکھا، لیکن شرائط کے ساتھ رکھا، ہمیں شرائط کے ساتھ۔ تو وہ حرم ہے، اس کا اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العزت نے وہاں قانون بنائے۔ حرم جو ہے حرم میں یہ نکال دیے گئے، کیوں فتنہ پھیلاتے تھے، کافر جہاں رہے گا وہ فتنہ پھیلاتے۔ نظام اسلام کے ساتھ ٹھیک رہے گا، اسلام کے تحت رہے گا، اس کو تھوڑا سا بھی ٹائم ملے گا تو یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں کبھی بھی زندگی میں۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی سخت ہے، اشد ہے۔ فتنے جہاں بھی ہوں گے، فتنے جتنے بھی ہیں وہ قتل سے سخت ہوتے ہیں۔ قتل ہوا، بندہ سو چلا گیا، شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، اور فتنہ ہزاروں لوگوں کو گھیر لیتا ہے، کئی معاشرے تباہ کر دیتا ہے، کئی گھر تباہ کر دیتا ہے، ماں باپ کو جدا کر دیتا ہے، بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، کئی مسائل بنتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پیچھے جائز تھا، اب جائز نہیں ہے کہ تم مسجد حرام کے دوران، مسجد کے حرام کے اندر اس کو کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم سے درخت نہیں کاٹ سکتے، تم کافر کو بھی نہیں مار سکتے، وہاں کافر کو بھی نہیں مار سکتے۔ درخت تو مسلم ہے، کوئی بھی کافر بھی ہے، حدود حرم میں کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ حتی یقاتلوکم فیہ، ہاں وہ لڑ پڑیں تم سے، وہ لڑ پڑیں کم تم سے فیہ، اس میں یعنی حرم میں وہ تم سے لڑ پڑیں۔ اب ظاہر دفاع کرنے میں تو مسائل ہوں گے نا، ویسے کسی کو وہاں قتل نہیں کرنا، احترام یعنی یہ حرم کا احترام۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تم ان سے لڑو۔ اگر لڑ پڑیں گے حرم میں تو پھر ظاہر ہے پھر خیال رکھنا ہے، اگر وہ لڑیں گے تو حرم کی حرمت اور خراب کریں گے، وہ تم سے لڑ رہے ہیں، درخت چھوڑ دیں گے اور چیزیں چھوڑ دیں گے تو اس وقت دفاع کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس وقت ذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی جزا ہے کہ وہ حرم میں نہیں رہ سکتے، اور اگر لڑتے ہیں تو حرم بھی اس وقت جائز ہو جائے گا جب وہ لڑیں گے، ویسے حرم میں کسی کو بندہ نہیں مار سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اگر وہ باز آ جائیں، کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں، نہ لڑیں، شرارت نہ کریں، فتنہ نہ پھیلائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اسلام لائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، جہاد کب تک کرنا ہے؟ جب تک فتنے نہ ختم ہوں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 93، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جہاد کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے تب تک جہاد ہے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائیں، فتنے سارے مٹ نہ جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کا ہو جائے، فتنے سارے ختم ہو جائیں، کسی کا مرضی ہو، کافر کا ہو، ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، فتنے سارے ختم ہونے چاہیے، اسلام اللہ کا دین ہو جائے صرف۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، بس اگر وہ رک جائیں تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر، اگر کوئی رک جائے تو پھر کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ظالم جو ہیں پھر ان کو تو سزا دی جائے گی نا، یعنی ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہے گی، ظالم پر سختی ہوتی رہے گی۔ تو یہ جی قرآن مجید کی آیت نمبر 191، 92 اور 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم عطا فرمائی، اور آگے حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے حضور دعا اللہ نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔